پرانے دور میں لوگ اتنے معصوم اور سادہ ہوتے تھے کہ الماریوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے، کیونکہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے تھے، کوئی قرآنی آیت نہیں ہوتی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن آنکھوں سے اٹھانا پڑیں گی۔ گداگروں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ یرکان یا شدید سردرد کی صورت میں مولوی صاحب ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے اور بندے بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ گھروں میں خط آتے تھے تو جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور کھانا پانی پی کر سائیکل پر یہ جا اور وہ جا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی قہقہے لگاتے تھے۔ ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی پلیٹ ساتھ والوں کو بجواتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی۔ میٹھے کی صرف 3 ہی اقسام ہوتی تھی: حلوہ، زردہ چاول اور کھیر۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں، لکڑی کی بنی ہوئی ریڑھی سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ گلی گلی میں سائیکل کے مکینک موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں۔ پہلے تو لوگ بھینسوں کے باڑے سے دودھ لینے جاتے تھے۔ گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا۔ گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوتی تھیں، محلے کے بابے حقہ پی رہے ہوتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان کر رہے ہوتے تھے۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے۔ مٹی کی لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا اور فریج کے بغیر بھی مٹکے اور سراہیوں کا پانی ٹھنڈا رہتا تھا۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا، ہم قدیم سے جدید ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان تو شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود بھی ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وائٹامنز کی گولیاں ہر روز موجود ہوتی ہیں۔ ذرا آپ خود کے گھر کے بارے میں یہ ساری باتیں سوچ کر دیکھیں تو آپ کو سب کچھ یقیناً نظر آ جائے گا، بالکل ویسا ہی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہم اپنی بیسک قسم کی زندگی سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں؟ میں آج بھی تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، تم ساتھ والوں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دو، تم غریبوں کے دکھ درد بانٹنا شروع کر دو، لوگوں کے غموں کو اپنا غم اور ان کی خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھنا شروع کر دو۔ بناوٹ، دکھاوے اور آپس کے حسد اور مقابلے بازی کو ختم کر دو۔ اپنے دل میں لوگوں کے لیے سچی محبت پیدا کرو۔ تھوڑی سی ماضی کی زندگی کو دوبارہ اپنانا شروع کر دو۔ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دو۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اکٹھی کرنا چھوڑ دو۔ سہولتوں، آسانیوں کے پیچھے مت بھاگو۔ اوون کو استعمال کرنا چھوڑ دو، پریشر کوکر کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اپنی زندگی کو سادگی کی طرف لے کر جاؤ تو تمہارے گھر میں رکھا ہوا یہ دوائیوں کا ڈھیر بھی پہلے کی طرح یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ تمہاری زندگی میں خوشیاں اور تمہارے رشتوں میں سچائی آ جائے گی۔